پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. لیکن آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ آپ ایوان بالا کے رکن ہیں, آپ کے پاس جو معلومات ہے وہ میرے پاس کوئی ایسی معلومات نہیں. میرے پاس دیکھیں, میرے پاس فرسٹ ہینڈ کوئی نہ تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو فرسٹ ہینڈ معلومات ہوتی ہے. میں آپ جیسے لوگوں کو سنتا ہوں. شہادت صاحب سے کوئی شہادت صاحب کوئی رابطہ ہوا ہے سر؟ نادر صاحب, میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے میرے ساتھ میرے کولیگ ہیں, بڑے قابل احترام دوست ہیں, لیکن یہ خواب و خیال کی یہ باتیں کرتے ہیں اور یہ اندازے لگاتے ہیں. حقیقت والی بات انہوں نے کبھی سوچی نہیں اور اس پر نہ یہ یقین رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو میں یہ بات بتا دوں کہ یوں ہو جائے گا, فلاں عدالت کو اختیار دے دیا جائے گا اور یہ ترمیم واپس ہو جائیں گی. سب سے پہلی بات تو ایک میں بتاؤں, پاکستان میں پارلیمنٹ کے اندر جو ڈاکومنٹس یونینیمسلی ہوئی ہیں, تو سب سے پہلے 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں سب لوگوں نے مشترکہ طور پہ مہینے در مہینے بحث مباحثہ کرنے کے بعد سائن کیا. اس کے بعد 18ویں ترمیم پہ اوپر 8-10 مہینے بات ہوتی رہی, بحث مباحثہ اس کو کیا. اب بات یہ ہے کہ میں بتاؤں پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ جو 18ویں ترمیم آپ کہتے ہیں نا کہ یہ صوبوں کے اختیارات جو ہیں واپس لے لیے جائیں گے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہم تو صوبائی خود مختاری کے حق میں ہیں اور کبھی نہیں ہونے دیں. چھوٹی سی بات سن کے آپ اس کو نادر صاحب مجھے کہیے گا. بات یہ ہے کہ یہ کہنا, دیکھیں یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ 25 کے بعد 26ویں ترمیم آنی تھی, 26ویں بعد 27ویں آنی تھی, 27ویں کے بعد 28. لیکن بات یہاں پر نہیں رہتی نا سر. لیکن گزارش یہ, جس دن نادر صاحب کوئی اس قسم کا ڈاکومنٹ سامنے آئے گا تو پارلیمنٹ کے اندر آئے گا. لیکن اب تو سر وفاقی وزراء کھل کے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں NFC, تعلیم, پلاننگ, اس پہ تحفظات ہیں, یہ وفاق کے پاس آنے چاہیے. بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, دیکھو NFC کے حوالے سے کچھ چیزیں یقیناً سیاست میں بات کے بیٹھ کر آپ کچھ چیزوں پہ, کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے افہام و تفہیم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ فیڈرل جو سبجیکٹس ہیں اس میں اس کے اوپر کو بات کی جائے. لیکن بات یہ اصل چیز جو ہے NFC کے اوپر بات چلتی رہتی ہے, سب کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. مین ایشو NFC کا ہے, جو یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا, ہم کہتے ہیں 8 جون سے پہلے نہیں ہو, وہ کہتے ہیں 8 جون سے پہلے ہو. یہ ان کی خام خیالی ہے. اس قسم کی فی الحال کوئی اس قسم کی صورتحال سچویشن نہیں ہے. کوئی ہوگی تو پارلیمنٹ میں جس دن سامنے آئے گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اچھا عمومی صاحب سر آخر میں بہت دفعہ دودھ بھی دیکھ لیا, پانی بھی دیکھ لیا, نہ دودھ اصلی ہے ان کا تو پانی بھی اصلی نہیں ہے, اس کو چھوڑ دینا. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ان کا مسئلہ اس وقت یہ آ رہا ہے, جو اصل آ رہا ہے کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ بھائی جان 2.5 سال کا پلان تھا, 2.5 سال ہو گئے, ہوں ساڑی باری ہے. اب مزے کی بات یہ کہ جن کے ساتھ جن لوگوں نے پہلے وہ نوکری کر رہے تھے نا, ان کے ساتھ کمفرٹ زون بہت بڑھ گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ لوگ تو زیادہ اچھے پرفارم کرتے ہیں. مطلب مینس کہ آپ کہو کہ آپ مجھے ایک پیالی چائے لا دو, ایک پیالی چائے لا دو, تو وہ ساتھ بسکٹ بھی لا دیتے, تو انہوں نے یہ صحیح, یہ بندہ صحیح ہے, اسی کوئی کام دو, ٹھیک ہے. اب یہ کریں. اب پرابلم کیا ہو رہا ہے, ان کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ کیونکہ انہوں نے چونکہ گورنمنٹ میں صرف پیالی کا حصہ, وہ پرچ کا حصہ لیا تھا, پیالی کا نہیں کیا تھا, پورا سیٹ نہیں بننے دیا, تو اب ان کو سمجھ آئی او ہو ان دنوں میں تو فلانا ملک بھی آ رہا ہے, ادھر بھی آ رہا ہے, ان کے ساتھ بھی ملاقات, ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ان لوگوں کو تھوڑی سی دے آر فیلنگ لیفٹ آؤٹ. اچھا آخر میں یہ بتا دیں کہ حال ہی میں اسد کیسر صاحب کی جنید اکبر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ. کیا کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں کس سطح پر؟ I am not aware of that. دیکھیے رابطے ضرور ہوتے ہیں ان کے ساتھ. سمپل سی بات یہ ہے, ان سب کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی آپ جب آپ ان کے باتیں سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیوں ہم سے بات نہیں کریں گے یا عمران خان سے بات نہیں کریں گے. ان کو ایک ہی فکر ہے کہ اگر عمران خان باہر نکل آیا ایمانداری سے, کوئی بندہ ایمانداری سے آج مجھے بتا دے, اگر کل یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ عمران خان کسی بھی وجہ سے, ڈیل کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جیل سے باہر آ رہا ہے, کل 11 بجے جیل سے باہر آ رہا ہے, آپ مجھے بات بتاؤ اڈیالہ اور پنڈی اور اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہوگا, پوری پاکستان کو, پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہوگا, لوگ جام ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اب اس چیز سے ان لوگوں کی نادر صاحب اس کا جواب سر آخری منٹ ہے سر, آخری منٹ میں جواب دوں گا. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا جب دیکھیں یقینی طور پہ ایک سسٹم ہے, بندہ سزا پوری کر کے بھی باہر آتا ہے, اللہ زندگی دے یا عدالتیں ریلیف دیتی ہیں تو بندہ باہر آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ملک جام ہو جائے گا. ملک جام کرنے کی تو کئی دفعہ انہوں نے
کئی دفعہ اس کے لیے مطلب انہوں نے مطالبے کیے، لوگوں کو کہا، جو جام ہوا وہ آپ کے سامنے باقی رہ گئے۔ زرداری صاحب دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی اگر پولیٹکس کرتی ہے تو اقتدار کے لیے کرتی ہے، کہ اگر یہ جو ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ لگا کہ ولاں آ رہا ہے مدھول رہا ہے، بھئی بات یہ ہے نہیں سر، کہ 2.5 سال کا معاہدہ ہے۔ گزارش سنیں نادر صاحب، میں بتاؤں، اس ملک کا پارلیمانی نظام ہے، صدارتی نظام نہیں ہے۔ اگر اس ملک میں کوئی پریزیڈنٹ آ رہا ہوتا، آصف علی زرداری صاحب وہاں پہ موجود نہ ہوتے۔ اگر کسی ملک کا، میں نے آپ کو کہا نا، دیکھیں جو صورتحال، جو سچویشن ہے، جو پروٹوکول اس لحاظ سے ہے، آصف زرداری صاحب ایوان صدر میں براجمان ہیں، اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں نیکسٹ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوگا۔ نہیں، 2.5 سال کے بعد یا اگلے الیکشن؟ گزارش ہے، میں نے کہا نیکسٹ کی آپ کو بات کی، میں نے آپ کو یہ کہا کہ جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے، جو شہید غانی کا جو کہ بیٹا ہے، اور جس نے ایز اے وزیر خارجہ دنیا میں اپنا لوہا منوایا، اور جب میں نے آپ کو کہا 10 مئی کے بعد وہ وزیر خارجہ نہیں بھی تھا، تو پورے پاکستان نے ان پر اعتماد کیا کہ دنیا میں جا کے پاکستان کا بریف ہولڈ کرے، اور وہ دلیر جرات والا وہ آدمی ہے جس نے انڈیا کے گھر میں بیٹھ کر جا کے انڈیا کو للکارا۔ ٹھیک ہے شاہد صاحب، آپ کا، ہمایوں صاحب آپ کا سر بہت شکریہ، ان گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد سینیٹر کامران مرزا صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔